بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں سکائٹری کی پریکٹس کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے روزانہ کسی نئے ٹاپک پہ بات کرتا ہوتا ہوں، اور وہ ٹاپک یا موضوع ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انٹرسٹنگ ہو، جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، یا آپ کو ایک ایسی نئی بات کا پتہ چلے کہ جو نفسیات سے متعلق ہوتی ہے اور اس کا نفسیات سے تعلق ہوتا ہے۔ تو آج میں کہیں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اور وہ آرٹیکل نے مجھے بڑا فیسینیٹ کیا، بڑا انٹرسٹنگ لگا، تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ۔ ڈپریشن، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ذہنی دباؤ ایک بڑی کامن نفسیاتی بیماری ہے، اور اس پہ میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن کی جو ہے وہ پرسنٹیج کافی زیادہ ہے۔ تو ڈپریشن کی مختلف قسمیں ہیں، ڈپریشن کی وجوہات پہ بھی مختلف باتیں کی جاتی ہیں، جینیٹکس سے لے کے انوائرمنٹل فیکٹرز، آپ کی زندگی کے حالات، آپ کی اور زندگی میں پرابلمز، مالی حالات، مختلف چیزوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ایک کانسیپٹ جس پہ ہمیشہ کتابوں میں ذکر ہے کہ مختلف قسم کے وائرسز جو آج کل دنیا وائرسز کے سے متعلق بہت زیادہ ریسرچ کر رہی ہے۔ کرونا وائرس اور دنیا جان کے وائرسز نے انسانوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کیا ہے۔ تو کچھ سکائٹرک ڈس آرڈرز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وائرس کی انفیکشن کی وجہ سے، مختلف وائرسز کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو لیٹسٹ ایک ریسرچ ہے جس پہ ویسٹ میں کام ہو رہا ہے کہ وائرسز کی ایک قسمیں ہیں بلکہ، جن کو ایپسٹین بار وائرس اور ہرپیز وائرس، یہ وائرسز ہیں جو کہ ان سے مختلف جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ان کا ڈپریشن سے بھی تعلق ہے کہ جن مریضوں کو ایپسٹین بار وائرس اور ہرپیز وائرس کے انفیکشن ہوئے اور لمبا عرصہ تک وہ اس انفیکشن کا شکار رہے، یہ وائرس ایسے ہیں کہ ان کی انفیکشن کافی لمبے عرصے تک جسم میں موجود رہتی ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ انفیکشن لمبے عرصے تک ہوتی ہے اور ان کے جسم میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے، تو ان کے جسم میں انفلیمیشن، اسے ہم کہتے ہیں، انفلیمیشن کا عام مطلب ہوتا ہے سوزش، سوجن۔ تو یہ وائرس دماغ پہ بھی اثر کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے دماغ پہ سوزش یا سوجن آ جاتی ہے۔ کرونک انفلیمیشن یعنی ایک ایسی سوزش یا سوجن آتی ہے دماغ پہ جو بڑے لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ تو ان دو وائرسز کی انفیکشن کی وجہ سے اب نئے ریسرچ کے حساب سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ڈپریشن کے بہت سارے کیسز میں یہ وائرسز ذمہ دار ہوتے ہیں ڈپریشن کے، کہ ایک شخص ہے جس کی زندگی میں کوئی پرابلمز نہیں ہے، جس کی زندگی بالکل ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں کوئی مسائل نہیں ہیں، اس کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو، یا اس کے ساتھ کوئی بیماری ہو، جسمانی بیماری جیسے بلڈ پریشر، شوگر، یا اور کوئی بیماری جیسے کینسر، لیکن اس کو ایپسٹین بار وائرس اور ہرپیز وائرس کی انفیکشن کی ہسٹری رہی ہو۔ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کے سارے وجوہات کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں، اور آپ کو ظاہری طور پہ کوئی ایسا ریزن نہیں سمجھ آتا کہ اس انسان کو یہ ڈپریشن کی بیماری کس وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ وجہ جب فائنلی کوئی ریزن نہیں ملتا تو ہم ان دو وائرسز کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور پہلی دفعہ ڈپریشن میں جنرلی ہم تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ ویسے کر لیتے ہیں، یا سیرم کورٹیسول لیول بھی کرتے ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک ٹیسٹ بعض اوقات ہم سے مریض پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کیسا علاج کر رہے ہیں، یہ سکائٹری میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ سکائٹری میں بہت ساری بیماریوں کے لیے ٹیسٹ نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ یہ ٹیسٹ اس اسپیسیفک بیماری کے لیے ہے۔ ہاں، ایسے ٹیسٹس ہیں کہ جو ریلیٹڈ بیماریوں
جیسے تھائرائڈ کی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہو، ریلیٹڈ بیماریوں کی تشخیص کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس مریض کو تھائرائڈ کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے، تھائرائڈ کی اب نارمیلٹی کی وجہ سے۔ تو جب ان مریضوں پہ ہمیں ہسٹری میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اس مریض کو ایپسٹین بار وائرس یا ہرپیز وائرس سے جنسی امراض ہوتے ہیں، ایپسٹین بار وائرس سے اپنے کچھ امراض ہوتے ہیں جسمانی، جب ان کی ہسٹری ملتی ہے تو ہم وائرس کے مارکرز ہوتے ہیں، یعنی وائرس کے اپنے ٹیسٹس ہوتے ہیں کہ جن سے جسم میں وائرس کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے، ان کے لیول کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے لیے پیدا شدہ اینٹی باڈیز کا پتہ چلتا ہے۔ تو ان مریضوں میں ہم جب یہ ٹیسٹس کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں، جو کہ وہ مریض جن میں ڈپریشن نہ ہو ان میں بھی پازیٹیو آ سکتے ہیں، لیکن جن میں ڈپریشن ہے اور کوئی ظاہری اور وجہ سامنے نظر نہیں آ رہی، تو ایپسٹین بار وائرس یا ہرپیز وائرس کی انفیکشن ایک کامن ریزن سمجھی جاتی ہے کہ وہ اس کی ڈپریشن کو کاز کر رہی ہے، یعنی اس کی وجہ بن رہی ہے۔ اب جب ہم ان مریضوں کو کلینکلی دیکھتے ہیں، یعنی جب یہ ہمارے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، تو ان کی علامات باقی ڈپریشن کے مریضوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ موڈ کی چینجز ہوتی ہیں، ان کو ڈپریشن ہوتی ہے، لو موڈ ہوتا ہے، نیند کم آتی ہے، دل خفا رہتا ہے، کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتا، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ اس مریض کو ڈپریشن اس وائرس کی وجہ سے ہے، کہ ان لوگوں کو شدید جسمانی درد ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کرونک انفلیمیشن، یعنی جسم میں ایک دائمی سوزش یا سوجن، جوڑوں میں، مسلز میں، پٹھوں میں اور دماغ میں ایک دائمی سوزش کی وجہ سے ان کو شدید قسم کے جسمانی درد اور تھکاوٹ اور سستی کی علامات ہوتی ہیں، جو کہ ایک ایسے ڈپریشن کے مریض جس میں ایپسٹین بار وائرس کی وجہ اگر نہ ہو، ان میں یہ علامات موجود نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک ڈسٹنکٹیو، یعنی ایک پرومیننٹ فیچر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پھر مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن۔ مریض پوچھتے ہیں ہم سے، ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مجھے یہ بیماری کیسے ہو گئی؟ تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو اس وائرس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوئی، اور اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کے جسم میں سوزش ہوئی، انفلیمیشن ہوئی، اور آپ کے دماغ میں بھی انفلیمیشن ہوئی، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈپریشن ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ تھکاوٹ اور درد اس لیے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تشخیص ہو جائے تو پھر ان مریضوں میں علاج ٹپیکل وہی اینٹی ڈپریسنٹس، سائیکو تھراپی جو ڈپریشن میں باقی مریضوں میں دی جاتی ہے، اسی طرح ان مریضوں کو بھی سائیکو تھراپی، اینٹی ڈپریسنٹس اور ریہیبلیٹیشن، سوشل ریہیبلیٹیشن، اکوپیشنل تھراپی، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ان مریضوں کو ایڈیشنلی 2 چیزیں اور بتائی جاتی ہیں۔ ان کو اینٹی وائرل تھراپیز کی جاتی ہیں، ان کو ایسی ادویات دی جاتی ہیں کہ جن سے جسم میں وائرس مر جاتا ہے۔ ان وائرسز کے اثرات کو کم کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے اینٹی وائرل میڈیکیشنز دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، ان مریضوں کو چونکہ سوزش اور درد کی تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ اینٹی انفلیمیٹری، وہ ادویات جو کہ انفلیمیشن اور سوزش اور سوجن کو کم کرتی ہیں، وہ دی جاتی ہیں۔ اور نمبر 3، ان مریضوں کو ہم باقی ڈپریشن کے مریضوں کی طرح جنرل ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا، اپنے آپ کو بزی رکھنا، اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ لازمی بتاتے ہیں۔ تو ٹریٹمنٹ میں یہ ایک ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ مریض کو ہم اینٹی ڈپریسنٹس بھی دیتے ہیں، ان کو نیند کی دوائیاں بھی دیتے ہیں، ان کو یعنی ہم ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں، لیکن اس میں ساتھ میں ہم ان کو وائرس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز بھی دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے
جو جسمانی تکلیف ان کو ہوئی ہے وائرس کی انفیکشنز کی وجہ سے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ جہاں تک ان مریضوں کے ٹھیک ہونے کا تعلق ہے تو یہ مریض باقی ڈپریشن کے مریضوں کی طرح بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، بالکل ریکور ہو جاتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کی ڈیوریشن دوبارہ بات اسی پہ چلی جاتی ہے کہ جب بھی کسی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے تو اگر اس کا علاج پراپر ٹائم پہ پورے ٹائم کے لیے کیا جائے 3 سے لے کے 9 مہینے تک تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو مریض وقت سے پہلے ادویات بند کرتے ہیں تو ان کی علامات ایک تو دائمی ہو جاتی ہیں، ریزسٹنٹ ہو جاتی ہیں، پلٹ کے واپس آتی ہیں اور مریض ٹھیک نہیں ہوتا اور مریض ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے ان مریضوں کو جن کو ڈپریشن ڈیو ٹو وائرسز کی وجہ سے ہوا ہو، ان کو اینٹی ڈپریسنٹس کی ڈوز بھی 3 سے لے کے 9 مہینے یا 1 سال یا 2 سال تک لینی پڑتی ہے۔ اسی کے ساتھ میڈیکل کے ڈاکٹر سے اوپینین لے کے اینٹی وائرل ڈرگز، میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، وہ پھر اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کون سی اینٹی وائرل ڈرگز دی جاتی ہیں اور کس مقدار میں دی جاتی ہیں اور کس ڈیوریشن تک دی جاتی ہیں، تو وہ دیتے ہیں۔ ساتھ میں پین کلرز، اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز دیتے ہیں۔ اس پہ بھی اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ کڈنیز پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اسٹمک پہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان ادویات کو کم سے کم منیمم پاسبل طریقے سے استعمال کریں تاکہ مریض کو جب ضرورت ہو تو وہ استعمال کرے اور اگر ضرورت نہ ہو تو وہ استعمال نہ کرے۔ تو یہ 3 چیزیں، اور ساتھ میں ان کو ورزش اور اپنے آپ کو بزی رکھنا، یوگا، اس قسم کی ایکسرسائزز، اور ڈائٹ میں اپنی ڈائٹ میں بھی ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے کہ جو زود ہضم خوراک ہو، جس سے جسم کو انرجی ملے، جو تھکاوٹ ہوتی ہے، یعنی پروٹین کا انٹیک زیادہ کرنا چاہیے، ملک، انڈے، اس طرح کی خوراک کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے کہ جسم کو توانائی ملے اور جسم کو انرجی ملے۔ تو یہ اسپیسیفک ڈپریشن وائرس کی وجہ سے جو ڈپریشن ہوتی ہے، اس میں اگر آپ مریض کو صرف اینٹی ڈپریسنٹ کی ٹریٹمنٹ دیں گے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کی ڈپریشن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ان کے جسم میں وہ جو وائرس موجود ہے، سویا ہوا پڑا ہے یا نیم مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے یا وہ انفلیمیشن کیے جا رہا ہے، تو وہ چلتا رہے گا اور وہ اینٹی ڈپریسنٹ سے ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ان کو اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ نہ دی جائے اور جب تک ان کو اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشنز نہ دی جائیں، ان کو ایکسرسائز، یوگا، فزیکل تھراپیز پہ نہ ڈالا جائے، ان کی ڈائٹ کو چینج نہ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں مل کے جب کی جاتی ہیں تو وہ ڈپریشن جو کہ ٹیسٹوں سے ثابت ہوئی کہ آپ کو ایپسٹین بار وائرس یا آپ کو ہرپیز وائرس یا اور بھی بہت سارے وائرسز ہیں، اس میں مینلی یہ 2 کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈپریشن کی وجہ بنے ہیں، اس لیے کہ مریض کی ظاہری زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو اس کی ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ تو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگی، جب تک ادویات پراپر نہیں لی جائیں گی، جب تک کھانے پینے کا، ایکسرسائز کا اور ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جائے گا، مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ویسٹ میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے نفسیاتی بیماریوں پہ، اور لوگ چونکہ ہر چیز کو نفسیاتی طور پہ صرف دیکھنے کے بجائے جسمانی حل بھی ڈھونڈتے ہیں کہ جسمانی ثبوت اور حل ہمیں بتائیں، تو یہ ٹیسٹس کر کے وائرل مارکرز، وائرل لیولز، یعنی بلڈ میں کچھ سیلز کم یا زیادہ ہونا، وائرل اینٹی باڈیز، ڈیفرنٹ اینٹی باڈیز، IgG IgM اینٹی باڈیز کا سامنے آنا، اور پھر جب وہ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے وائرل انفیکشن کی وجہ سے ڈپریشن ہوئی ہو، مریض اس کے بعد ٹھیک ہو جائے، یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن ڈیو ٹو وائرل انفیکشن ہوئی ہے۔ تو مجھے بہت امید ہے اور میں بڑا اس بات پہ خوش ہوں کہ میں آج پھر ایک ایسا ٹاپک لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ جس سے بہت سارے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت سارے ہمارے ایون ڈاکٹرز کولیگس کو بھی اس بات کا پتہ نہیں۔
मेडिसिन एक एवर इवॉल्विंग, एक हमेशा चेंज होने वाली फील्ड है। नई रिसर्च, नई बातें चल रही होती हैं। चीज़ें ट्रेडिशनल यानी जो पुराने तरीक़ों से बातें चलती थी उनसे निकल कर साइंटिफिक बेसिस पे अब आने लगी हैं। तो आज के इस टॉपिक से हम ये बात दोबारा कर सकते हैं। मैं ये दावा करने की पोजीशन में हूँ और मैं दावा कर रहा हूँ कि साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक डॉक्टर्स होते हैं, वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। वो सिर्फ कहानियाँ नहीं करते, वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो साइंटिफिक टेस्ट्स भी करते हैं और साइंटिफिक तरीके से इलाज करते हैं। और उनके साइंटिफिक तरीके से इलाज करने से ही मरीज़ ठीक होते हैं। तो अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा मरीज़ नज़र आता है कि जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट करवा रहा है, खफगान की ट्रीटमेंट करवा रहा है, ज़हनी दबाव की ट्रीटमेंट करवा रहा है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसे किसी ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं कि जिसको इस कॉन्सेप्ट का भी मालूम हो। आप जाके डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट से ये सवाल पूछ भी सकते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसा कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस भी डिप्रेशन कर सकता है? तो अगर उस साइकियाट्रिस्ट के नॉलेज में ये बात होगी तो वो समझ जाएगा कि मेरा ये पेशेंट मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, और वो आपके उस मरीज़ को या आपको, अगर आपको डिप्रेशन है, उस लाइन पे ट्रीट करेगा। और इस तरह आपको एक बड़ी तकलीफ़ दे और बड़ी पेचीदा बीमारी से निजात मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो भी इंफॉर्मेटिव है और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। मैं इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। और रोज़ाना की तरह मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई सवाल हो या आप किसी खुसूसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे कभी भी, मैंने आज तक किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये वीडियोस क्रिएट करता हूँ। तो बाकी आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, नहीं करते, इससे मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये काम करता रहूँगा। आपको जो मुझे कोई चीज़ मिलती रहेगी, जो मुझे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी, वो मैं आप तक इंशाअल्लाह पहुँचाता रहूँगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपना ख्याल रखें और काइंडली मेरी वीडियोस देखा करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि इल्म आगे फैले। नफ्सियात के बारे में हमारे माशरे में इल्म की शदीद कमी है और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैं डेली बेसिस पे अपने पेशेंट्स के साथ जब इंटरव्यूज़ करता हूँ और उनको जिन तकालीफ से गुज़रते हुए देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे मरीज़ों की हेल्प करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं और बहुत कम एफ़र्ट्स यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस मैसेज ऑफ कन्वेइंग नॉलेज फ्रॉम मी टू यू। और टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।